اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انا اور بے شک لاکم تمہارے لیے فی الانعامی مویشیوں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے نسقیکم ہم پلاتے ہیں ان کو مما اس سے ہم پلاتے ہیں تمہیں مما اس سے فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے من بین فرسین درمیان گوبر کے و دامن اور خون کے درمیان لبنن دودھ خالصاً خالص سائغن للشاربین وہ خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام یعنی انعام کہتے ہیں جانوروں کو، جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں بھی البتہ عبرت ہے تمہارے لیے، سبق ہے تمہارے لیے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے کیا نکلتا ہے پیٹوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں پیٹوں میں سے کیا ہوتا ہے، خوراک کھاتے ہیں تو کیا بنتا ہے، گوبر اور خون۔ خون کے درمیان اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دیتے ہیں سفید دودھ اور یہ خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، جیسے کھانا کھاتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے وزیدنا منہ، اور یعنی یہ خالص یہ جو دعا ہے نا، یہ جب ہم دودھ پیتے ہیں نا تو دودھ پینے کی یہ دعا ہے کیا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی آپ کھاتے ہیں نا تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ ہمیں اس سے اچھا اور بہترین کھلا۔ لیکن جب آپ دودھ پیتے ہیں نا تو آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں بہترین دودھ پلا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی جو پہلی خوراک ہے وہ دودھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ماں بھی جب اپنے بچہ پیدا ہوتا ہے تو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہترین خوراک کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم دودھ کے اندر کچھ بوتل ڈال لیتے ہیں یا کچھ بھی ڈال لیتے ہیں، وہ دودھ نہیں رہتا، وہ اور چیز بن جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین چیز کیا ہے، وہ دودھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھیں ایک جانور ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گوبر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے درمیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سفید دودھ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن ثمراتی اور پھلوں میں سے بھی نخیلی کھجور والعنابی اور انگور تتخذون تم بناتے ہو منہ اس کو سکرا نشہ آور چیز ورزقاً حسنا اور یہ رزق ہے اچھا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شمار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور پھلوں میں سے بھی کھجور اور انگور تتخذون، کھجور کتنی بہترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے تو کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ کھجور کے اندر مکمل طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھ کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھجور کھائیں، 1 کھائیں، 3 کھائیں، 7 کھائیں، اور جس گھر میں کھجور کھائی جاتی ہے وہ جو کھجور کھاتے ہیں نا وہ اجوا کھجور بھی پاس رکھنی چاہیے، جادو نہیں ہوتا یہ کھجور جو ہوتی ہے۔ اور اپنے گھر میں 4 چیزیں جو ہیں وہ رکھنی چاہیے سنت، وہ کیا کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، سرکہ بھی رکھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، سرکے سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، سرکہ، شہد، کھجور اور کلونجی۔ کلونجی بھی آپ کھانا بناتے ہیں نا اس میں 2-3 دانے جو نا ڈال دیا کرے، شفا ہے وہ بھی، اور شہد بھی شفا ہے، جیسے آج بھی انشاءاللہ شہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کھجور اللہ نے تمہیں بہترین کھجور عطا فرمائی، والعنابا اور انگور دیا، تتخذون لیکن تم بناتے ہو منہ اس کو سکرا نشہ آور چیز، یعنی شراب کس سے بنتی ہے، انگور سے۔ اللہ فرماتے ہیں ورزقاً حسنا اور یہ حالانکہ بہترین رزق ہے کیا، کھجور اور انگور، لیکن کیا تم بنا لیتے ہو اس کو نشہ آور چیز۔ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَوْحَا اور ہم نے کیا کیا، الہام کیا۔ یہاں پہ وہی نہیں کہیں گے الہام، وہ دل میں نہیں اللہ ڈالتے۔ اوہا اور اب نے الہام کیا ربو کا تیرے رب نے الی النحل کس کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، اسی کے نام کے اوپر یہ صورت ہے نخل، ٹھیک ہے، کسے کہتے ہیں، شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتے ہیں الہام کیا تیرے رب نے الی النحل شہد کی مکھی کی طرف، انتخذی کہ تو بنا من الجبالی پہاڑوں میں، بیوتن گھر بنا، ومن الشجر اور درختوں میں سے بھی، درختوں پر بھی، ومما اور اس پر یارشون جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں کیا، چھتریاں، ٹھیک ہے نا، جیسے بیلیں چڑھائی جاتی ہیں یا کچھ،
تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف کیا کیا، الہام کیا. یہ الہام کیا کہ پہاڑوں کے اوپر اور من الشجر اور درختوں کے اوپر، ومما یعرشون اور جو بلندیوں پر چڑھائی جاتی ہیں اس میں تم اپنا گھر بناؤ. سب سے پہلے گھر بنانے کا کہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی، پھر تو کھا. کہاں سے؟ من کل ثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ. فاسلکی اور تو چل، سبلا راستے پر، ربی کی اپنے رب کے. اچھا ربی کی کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے کس کی؟ مؤنث کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مرد کے لیے آئے گا تو پھر ربی کا آنا تھا. تو یہاں پہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے یہ ضمیر آئی. اللہ فرماتے ہیں فاسلکی اور شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا کہ تو چل، سبلا راستے پر، ربی کی اپنے رب کے راستے پر، ذللا جو ہموار اور سیدھا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجو نکلتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں سے، شراب ان پینے کی چیز نکلتی ہے، مختلف مختلف ہیں، الوانہ اس کے رنگ، فیہ اس میں شفاء للناس اور اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے. دیکھیں یہاں پہ جیسے انسانوں کی حکومت ہوتی ہے نا، ایسے ہی آپ اللہ کی قدرت پر غور کریں کہ جیسے انسان حکمران ہے، آگے وزیر، مشیر، سیکرٹری کیا کچھ ہوتے ہیں، ایسے یہ شہد کی مکھی ہے نا، ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے اور یہ جو ملکہ ہوتی ہے اسی کے انڈر یہ ساری اس کی رعایا چلتی ہے. کام کرتی، ہاں وہ ساری رعایا اس کے مطابق کام کرتی ہے. اب یہ جب انہوں نے شہد بنانا ہے تو یہ جو ملکہ اسی کا آرڈر چلتا ہے. اس نے کچھ مکھیوں کو لگایا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ چھتا بنانا ہے، کچھ کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ اس نے چھتے کے باہر وہ کچھ وہ جو کھڑی ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ اس لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شہد کی مکھی کسی غلاظت والی جگہ پہ بیٹھی ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے چھتے کے اندر تو ان کو مار دیتی ہیں، لیکن ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی. یعنی اس کی حفاظت دیکھیں کتنے صاف طریقے سے یہ شہد جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اب یہ جو ملکہ مکھی ہے نا، یہ 6,000 سے خود بھی 6,000 سے لے کر 30,000 تک انڈے دیتی ہے. اور یہ ملکہ مکھی، اور یہ جو ہے اسی کے انڈر سارا یہ کام جو ہے چلتا ہے. پھر جیسے یہاں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ مکھیاں کیا کرتی ہیں کہ یہ مختلف پھلوں کے رس چوستی ہیں اور سارے اچھے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے رس چوستی ہیں. جیسے ابھی بتایا نا کہ وہ گندی جگہ پہ بیٹھے تو وہ فوراً کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ رس چوستی ہیں، رس چوس کے پھر یہ جو شہد جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. یہ ان کی بھی خوراک ہے، ان کے بچوں کی خوراک ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی شفا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا فیہ شفاء للناس، یہ شفا ہے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. کہ یہ کس نے سکھایا؟ مکھیوں کو کس نے سکھایا؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، پھر تم اس اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو. تم کہتے ہو فلاں بت ہمارا یہ کام کرتا ہے، ہمارا یہ فلاں معبود یہ کام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. اور دیکھیں شہد جو ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ ایک آدمی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بیمار ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلایا جائے. اچھا ایک دن اس نے شہد پیا، پھر آیا کہا مجھے آرام نہیں آیا. دوسرے دن کہا کہ دوسرے دن پھر شہد پیا، پھر وہی اس کو شفا نہیں مل رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ پھر شہد پیو. پھر تیسرا دن ہوا، پھر تیسرے دن بھی شہد جو تھا اس نے پیا. پھر آیا اور آپ سے فرمایا کہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے اور جو اللہ کو حکم ہے نا شہد میں شفا ہے، تو وہ اللہ کا فرمان سچ ہے. کہ یعنی اب کیا ہے کہ کسی وقت ہم جیسے کہا گیا کہ شہد پیو، اب وہ شہد پی رہا تھا لیکن بس ایسے ہی پی رہا تھا. ایک چیز ہوتی ہے یقین کے ساتھ، آپ یقین کرتے ہیں نا، اور جیسا گمان کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. پھر وہ چوتھا دن ہوا نا، چوتھا دن ہوا اس نے شہد پیا سنت سمجھ کے. اللہ کا قرآن میں بھی شہد کا ذکر آیا تو اس نے سنت سمجھ کے پیا، اللہ کا فرمان سمجھ کے، سنت سمجھ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو کیا ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اللہ پہ تو کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ جب اللہ نے کہہ دیا نا یہ شفا ہے تو ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ جو تھے ان کو یہاں تک کہ پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی تھی نا،
تو وہاں پہ بھی نا وہ شہد لگایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا یہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ شہد شفا ہے. تو وہ اپنے ہر بیماری کا ہر مسئلے کا حل قرآن سے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم صوفیہ کرام کی طرف چلے جائیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی تو دنیا ہی اور ہوتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن مسعود تھے، وہ بیمار ہو گئے. تو وہ صوفیہ قسم کے انسان تھے. تو اب جب وہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیا مرض ہے آپ کو نا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے گناہوں کی فکر ہے. جو بھی مسئلہ تھا ان کو، لیکن کہنے لگے مجھے گناہوں کی فکر ہے، اپنے گناہوں کی فکر ہے. وہ کہنے لگے کہ کوئی میں طبیب کا انتظام کرتا ہوں، مطلب کہ آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا جو ہے وہ آپ علاج کروائیں. وہ کہنے لگے کون سے طبیب کا؟ طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے. انہوں نے تو مجھے بیماری ہے. ان کے نا اور ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ نے نماز بھول گیا تو آپ نے سجدہ سہو کر لینا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری نماز درست ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں غلط ہوئی کیوں، بھولے کیوں ہیں، وہ اپنی وہ نہیں کرتے، وہ دوبارہ سے نماز پڑھتے، وہ اپنے آپ کو بڑا کرتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہے نا سہولت، وہ لینی چاہیے. جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے آسانی دی ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لو. یا آپ سفر کر رہے ہیں تو جیسے ہمیں نماز قصر پڑھنے کو کم ہے، اب آپ کہیں کہ میں تو پوری نماز پڑھوں گی، تو دیکھیں یہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی آسانی دیا تو ہمیں اس آسانی کو، رخصت کو قبول کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اپنے گھر میں یہ بھی کہنا تھا کہ 4 چیزیں اپنے گھر میں سنت سمجھ کے ضرور رکھے. گلونجی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بھی شفا ہوتی ہے. سرکہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور جیسے یہ شہد کے بارے میں ہم پڑھے. اور کھجور جو ہے یہ اپنے گھر میں نا زیادہ نہیں رکھ سکتے، تو چلو تھوڑی بہت یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے گھر میں. ہاں وہ بھی بڑا پیارا ہوا واقعہ نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ نعت بھی ہے نا کہ تھوڑا پھیکا رس کیویں میٹھا کرنا، شروع کرو آقا تے درود پڑھنا. کہ وہ رس پیتی ہیں، اور وہ یہ اب کوئی رس پھیکا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کیسے میٹھا ہوتا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ رس جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور کتنا شہد کہتے ہیں شہد میٹھا. وہی بھاجی نا جب بین بناتی ہیں نا یہ مکھیاں، تو وہ اس وقت درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہے. ہاں جی. جس سے پھر شہد میٹھا ہو جاتا ہے. ہاں جی. چھتے کے اندر بین بناتی ہیں وہ. ہاں جی. ہمیں ان کی آواز بین بنانے کی آتی ہے، لیکن وہ اس وقت درود شریف پڑھتی ہیں. ہاں جی جی بے شک. ہاں جی. جی جی. ہاں ہاں. بے شک صحیح، بس یہی کہہ رہی ہیں. ہاں جی جی جی. آمین انشاءاللہ. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو باقی یہ جو علاج کرانا بھی سنت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو آرام نہیں آ رہا کسی چیز سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے علاج اسی لیے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں، تو ٹھیک ہے نا. تو علاج کرانا بھی سنت ہے. یہ طبیعت کے یا مزاج کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر آپ کو بیماری سے شفا نہیں مل رہی تو آپ علاج جو ہے وہ ڈاکٹری علاج بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ویسے بتایا جا رہا ہے کہ آپ شہد کو بھی کسی بھی مرض کے لیے شفا سمجھ کے کھائیں گی تو انشاءاللہ شفا ملے گی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی البتہ عبرت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. واللہ، اور اللہ نے خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے پانی نازل کیا، ٹھیک ہے نا، مردہ زمین سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری چیز اس میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جانور جو ہے وہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سفید دودھ عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ سے بہترین کوئی غذا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری چیزوں کا ذکر کیا. یہاں پہ کھجور کا ذکر آیا، انگور کا ذکر آیا. اللہ فرماتے ہیں بہترین یہ رزق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد کی مکھی. یہ ساری چیزوں پہ غور کریں. یہ ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا
کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، وہی تمہیں موت دے گا، ومنکم، اور تم میں سے من یردو، کچھ ایسے ہیں الی الارض العمری، کہ وہ رذیل عمر کی طرف لٹائے جاتی ہے۔ کون سی عمر؟ رذیل عمر کون سی ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی عمر۔ لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم شیئا، اپنے جاننے کے بعد کچھ بھی۔ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو بچہ ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو تب بھی وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کی باقاعدہ، اللہ مجھے بڑھاپے کی عمر سے بچا، یعنی کہ ایسا بڑھاپا جس میں ذہن بھی کام نہیں کرتا، انسان کے اعضاء بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے اندر بھی ایک مشینری ہی ہے، شدید بڑھاپا، ہاں شدید بڑھاپا، کہ انسان اتنا محتاج ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کا۔ اور ضروری نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے اوپر بڑھاپا نہیں ہوتا۔ یہ یقین کریں، یہ جو قرآن ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات، اذکار، جب آپ ان چیزوں پہ چلتے ہیں نا، یقین کریں یہ چیزیں، یہ جو ہوتی ہیں نا بیماریاں، چھوٹی موٹی بیماریاں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ نہ صرف چھوٹی بلکہ اگر آپ کو بڑی سے بڑی بیماری بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن شفا ہے۔ اچھا، یہ چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہاں پہ قرآن میں جو آیات آئی ہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ سارا کون کرنے والا ہے، شہد کی مکھیوں کو کون بتانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم پھر اس رب کے برابر ٹھہراتے ہو، پھر کہتے ہو کہ فلاں مجھے یہ دیتا ہے، فلاں کے آگے نظر نیاز پیش کرتے ہو، تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چاند کو کس نے پیدا کیا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا پیارا واقعہ پڑھ چکے آپ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، تاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گئے، اپنے وقت پہ ڈوب گئے، تو کہنے لگے میرا رب ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا وہ رب ہے یحیی و یمیت، زندہ ہے، نہیں وہ حی القیوم، حی القیوم، کہ وہ اللہ زندہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں دنیا میں، اب جیسے انگلینڈ میں ہے 5-6 گھنٹے کا فرق ہے، اسی طرح اور امریکہ ہے، اس کا بھی 2-3 گھنٹوں کا فرق ہے، پاکستان، یعنی ہر کوئی دیکھے کہ کسی وقت کوئی ٹائم ہے، کوئی رات ہے، کہیں کہیں دن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی، کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، جیسے ہمیں تو اونگ بھی آ جاتی ہے، اللہ کو نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ کرنے والی ذات، تمہیں نعمتیں دینے والی، تمہارے اوپر احسان فرمانے والی، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والی وہ ذات ایک ہی ہے، لیکن تم اس رب کے پھر برابر ٹھہراتے ہو۔ تو یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو آخری آیت ہے اس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ رذیل عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ کون سی عمر؟ بڑھاپے کی عمر، کہ جس میں جاننے کے بعد بھی انسان کچھ نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب قدرت والا ہے۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں، بڑھاپے کی عمر کیوں رکھی ہے؟ یہ بھی اولاد کی آزمائش ہوتی ہے، والدین کی، ہاں والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو آزمائش ہوتی ہے، کہ جیسے اور یقین کریں، آپ سوچیں کہ جیسے ہم کیسے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں یا کیا کچھ ان کا خیال رکھتے ہیں، کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، یقین کر نہیں کھاتے، رکھ دیتے ہیں چلو بچے کھا لیں۔ کبھی جو ہے مطلب ہم اس طرح کا، والدین اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کیا بچے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں، تو ہم پھر آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی کر دے۔ یعنی ہماری محبت کبھی بھی والدین کی محبت جیسی نہیں ہو سکتی، کہ ہم تو بیمار ہوتے تھے تو ہمارے والدین جو تھے وہ ساری رات سوتے نہیں تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے والدین کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے بہترین دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، شدید بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا کہ جس میں انسان محتاج ہو جائے، تو اس میں ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اس رذیل عمر سے بچا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔